اب آپ سوچیے عزیزوں، وہ قاتل کہ جس نے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ان کے اصحاب کے ساتھ، ان کے خاندان والوں کے ساتھ قتل کر دیا، شہید کر دیا. اور صرف اسی پر اکتفا نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک عظیم پریشانی اہل بیت کے اوپر اس وقت آئی تھی، عظیم پریشانی پڑی. تمام چیزیں برداشت کرنے کے بعد تاریخیں لکھتی ہیں کہ سید سجاد واقع کربلا کے بعد مسکرائے نہیں تھے. بہرحال آج مصائب پڑھنے کا وقت نہیں، آج خوشی کا وقت ہے، لیکن اس خوشی کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ واقع کربلا کے بعد ہمارا امام مسکرایا نہیں ہے. واقع کربلا کے بعد میرا امام خوش نہیں ہوا ہے. واقع کربلا کے بعد ہمارے امام نے کسی بھی خوشی کی محفل میں شرکت نہیں کی ہے. ہمیشہ اپنے بابا کے اوپر گریہ وزاری کرتے رہتے تھے. لیکن عزیزو، وہ جناب مختار تھے کہ جنہوں نے حسین کے قتل کا، حسین کے شہادت کا بدلہ لیا، اور لینے کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد کی خدمت میں حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد ایک مرتبہ قاتل حسین کا سر سید سجاد کی خدمت میں پیش کیا. اور عزیزو، جیسے ہی امام سجاد کی خدمت میں قاتل حسین کا سر پیش ہوا، ویسے ہی ایک مرتبہ ہمارے امام کے لبوں پر مسکراہٹ آتی ہے. عزیزان محترم، یہ مسکراہٹ کوئی عام مسکراہٹ نہیں تھی، یہ ایک ایسی مسکراہٹ تھی کہ پورے عالم تشیع نے، پوری شیعت نے اس مسکراہٹ کی بنیاد کے اوپر اس کو عید کا نام قرار دے دیا ہے. لیکن عزیزوں، یہ کوئی ایسے ہی عید کا نام نہیں قرار دیا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ حضرات کی خدمت میں کہ عید کہ جس سے پہلے انسان اپنے کو سدھارتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، گناہوں کی گندگی جو پائی جاتی ہے اس کو اپنے نفس سے نکال دیتا ہے. عزیزوں، تو جب عید الفطر ہوتی ہے تو اس سے پہلے 1 مہینہ ماہ رمضان کا ہوتا ہے، 1 مہینہ رمضان کا ہوتا ہے. اسی طرح سے جب عید زہرہ ہے تو 2.5 مہینے، 2 مہینے 8 دن ہم مسلسل مجلسیں کرتے ہیں، ہم مسلسل واعظ و نصیحتیں کرتے ہیں، ہم مسلسل حسین کے اوپر گریہ کرتے ہیں، ہم مسلسل حسین کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں. اور وہ مجلسیں کوئی معمولی مجلس نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک ایسی درسگاہ ہوتی ہے کہ جس سے انسان کے نفس کے گناہوں کی گندگی ختم کی جا سکتی ہے. تو عزیزوں، 2 مہینے 8 دن کے بعد اگر انسان آج عید زہرہ منا رہا ہے، جو معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی عید نہیں ہے، بلکہ ایسی عید ہے کہ ہمارا امام مسکرا رہا ہے. جب ہمارا امام مسکرا رہا ہے تو سوچئے امام کی ایک مسکراہٹ کتنی عظیم ہے، ایک امام کی مسکراہٹ کتنی عظیم ہے. عزیزان محترم، یہ عید زہرہ وہ عید ہے، عید زہرہ وہ عید ہے کہ جس دن شہزادی زینب مسکرائی ہیں. شہزادی زینب خوشی منا رہی ہیں. امام سجاد کے بعد جب شہزادی زینب کی خدمت میں بھی سر جاتا ہے تو ایک مرتبہ شہزادی کے لبوں پر مسکراہٹ آتی ہے. اور حضور نے کہا ہے اپنی حدیث کے اندر کہ دیکھو، ان کو خوش کرنا گویا کہ مجھے خوش کرنا ہے، اور انہیں غمگین کرنا گویا کہ مجھے غمگین کرنا ہے. انہیں راضی کرنا گویا کہ مجھے راضی کرنا ہے. انہیں ناراض کرنا گویا کہ مجھے ناراض کرنا ہے. اور مجھے راضی کرنا گویا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. مجھے ناراض کرنا گویا کہ اللہ کو ناراض کرنا ہے. اور عزیزان محترم، انسان کی خلقت ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ وہ صرف پروردگار کی رضا کو حاصل کرے، اللہ کی مرضی کو حاصل کرے. اور اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی صرف اسی میں ہے کہ یہ جس پر راضی رہیں اس پر ہم بھی راضی رہیں گے. یہ جس سے خوش ہوں ہم بھی اس سے خوش ہوں گے. یہ جس سے غمگین ہو ہم بھی غمگین ہوں گے. ان کی خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں، ان کے غم میں ہم غمگین ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمارے زندگی میں نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمارے مقصد حیات میں نہیں ہے، مقصد خلقت حیات میں نہیں ہے. مقصد ہے تو صرف ان کی خوشی ہے. بس صرف یہ راضی رہیں، ہم راضی ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ.